اپنی زبان بول چکے ہیں. میں لکھتا یہی ہوں، کیا ہوا کیسے، وہ ہمارے ان پنڈت برادران کو وہ سنتے ہیں میرا، اور میں کہتا ہوں اور مخاطب ہیں ان سے، مجھ سے رابطے میں ہیں. وہ خوف کے مارے اس وقت بھی یہاں سے چلے گئے. آج بھی خوف ان کے دلوں میں، جب ایسے مطلب یہ واردات ہونے لگے تو لازمی بات ہے وہ ڈرتے. میں نے لکھا ہے یہ ریشور یت کال پٮ۪ٹھ شہمتن وج، یہ ریشور یت کال پٮ۪ٹھ شہمتن وج، سۄرُگ سانہِ بستی یہ کٔمۍ سٕنٛز نظر لٔج، وُجٲری تہٕ ماتم لیوٚکھُم کٔمۍ نوشتس، وُجٲری تہٕ ماتم لیوٚکھُم کٔمۍ نوشتس، مےٚ پانس تہِ ما رٲچھی پانس کرٕنۍ تٔج. ہم بھول چکے ہیں، ہمیں یہ تب تک معلوم ہی نہیں ہے جب تک سر سے ہمیں پانی اوپر ہو گیا. تو ہمیں آپسی بھائی چارہ اور ہمیں آپس میں بات کرنے سے معاملہ سلجھانا چاہیے، الجھانا نہیں چاہیے. طاقت سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، پیار سے اور بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا. ملک کشمیر جو ہے یہ پھلواری ہے، یہ سارے گلوب کا، کائنات کا، دنیا کا امانت ہمارے پاس ہے. یہاں اس حسن خوبصورتی کے، اللہ تعالیٰ کی اس حسن خوبصورتی کے اس انمول دھرتی کو دیکھنے آتے ہیں. دور دراز علاقوں سے صدیوں سے ہم نے یہ دیکھا، ہمارے اینسسٹرز جو تھے. ملک کشمیر جو ہے یہ پیار، محبت اور صوفیوں اور سنتوں کی سرزمین ہے. اس میں کبھی کوئی ایسا انسانیت سوز معاملہ نہیں رہ چکا، نہ ہوا ہے. ہم نے یہاں 3 دھرم دیکھے ہیں، ہندو دھرم بھی دیکھا ہے، بدھسٹ پیریڈ بھی دیکھا ہے، اور مسلمان پیریڈ بھی ہم چل رہے ہیں، جس میں نہ ہم زیادتی سے مسلمان بنے ہیں، نہ ہم نے کسی لالچ سے بدھسٹ ازم قبول کیا ہے. ہم ہندو تھے تو پھر اس کے بعد ہم فلیکسیبلٹی جو ہمارے سوچ میں ہے، لچک جس کو اردو میں کہتے ہیں، ہماری سوچ میں لچک ہے. ہم کو کسی نے لالچ دے کر بدھسٹ نہیں بنایا ہے، نہ مسلمان بنایا ہے، نہ تلوار سے. ہم نے اپنی مرضی سے جس میں کچھ گن دیکھے اس طرف ہم گئے ہیں. اس لحاظ سے یہاں سینٹرل ایشیا سے جب سادھو، سنتوں، منیوں، رشیوں، صوفیوں کا آنا جانا ہوا، تب ان کو دیکھ کر ہم نے وہ ازم قبول کیا. اور بھائی چارہ سب سے پہلے جو ہمارا اثاثہ کشمیر کا ہے، تو وہ ہمیں صرف ہمارا بھائی چارہ ہے، اور آپسی جو ہمارا پیار اور محبت جو ہم کو اپنے جد اجداد اسلافوں نے دیا ہے، اینسسٹرز نے دیا ہے، وہی ہماری امانت ہے، وہی ہمارا مطلب اثاثہ بھی ہے. تو ہم رہ چکے ہیں یہاں پنڈتوں کے اس ہب میں رہ چکا تھا. ہم تو علی کدل میں اپنی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم علی کدل میں پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں. ہمارے بزرگ ہزاروں سالوں سے، صدیوں سے رہ چکے ہیں آپس میں. ہاں کبھی شکایت چھوٹے کو بڑے سے ہوتی ہے، بڑے کو چھوٹے سے ہوتی ہے. ہر وقت جو اکثریت ہوتی ہے، اقلیت اس سے 100% مطلب اس سے مطمئن نہیں ہوتی ہے، شکایتیں ہوتی ہیں. مگر 10 گریبان ہم نے کبھی کسی کا یہ گلا نہیں پکڑ لیا ہے. ہم تو آپس میں رہ چکے ہیں اپنے پیار اور محبت سے. اور یہاں 47 کے بعد جو واتاورن سیاست کا، وہ تجارت بن گئی سیاست. اس وقت تک جو تھے سٹیٹس مین ہوا کرتے تھے لیڈران قوم. اب تو باضابطہ یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے، یہ ایک باضابطہ تجارت کا معاملہ آج کی سیاست ہے. میں اپنی تجربے سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی سیاست دان نہیں ہوں، میں قلم کار ہوں. میں جو دیکھتا ہوں وہ لکھتا ہوں، جو نہیں لکھ سکتا ہوں وہ کہتا ہوں. تو اپنے ان پنڈت بھائیوں سے جو ہم یہاں سے چلے گئے ہیں، جن کو یہاں سے نکلنا پڑا، ہمیں اس چیز کا افسوس ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں آپسی بھائی چارے کی کسی کی سند کی ضرورت نہیں ہے. تاریخیں بڑی پڑی ہیں. جب 47 میں بر صغیر جل رہا تھا
اس وقت گاندھی جی جب یہاں آ گئے اس نے وہاں ایئرپورٹ پر کہا مجھے سارے بھارت سے صرف جو کرن روشنی کی دکھائی دی، انسانیت کی دکھائی دی، وہ کشمیر کی سر زمین ہے، اس دھرتی پر اس نے یہ کہا ہے۔ تو اس کے بعد جب سارا قتل عام ہوا ہے، لاکھوں لوگ جس میں مرے، کروڑوں اجڑ گئے ہیں، تو کشمیر پرامن رہا اس وقت بھی۔ کیا آج بھول گئے ہیں وہ لوگ جو ہمیں فرقہ پرستی کا چارج یا وہ الزام دے کر ہمیں بدنام کرتے ہیں؟ ہم خوش نہیں ہیں، جو مرتا ہے کوئی وہ بھی ماں کا لال ہوتا ہے، بھائی کا بہن کا بھائی ہوتا ہے، بیوی کا باپ ہوتا ہے، بچوں کا باپ ہوتا ہے، وہاں سینکڑوں میل سے یہاں روزی روٹی کے لیے ہوتا ہے، بندوق لے کر میرے پل پر، میری سڑک پر، میرے دفتر کے باہر کیوں مارے جاتے ہیں بیچارے؟ وہ ان کو یہ بیمار کے ساتھ مطلب نفرت کرتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں، ان کو بیماری دیکھنی ہے، بیسک کہاں سے انفیکشن لگ چکا ہے۔ تو ہمارے یہ بچے جو ہے یہ روز ہمارے بچوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، کم سے کم کسی بچے کا یہ کہہ نہیں سکتے ہیں ہمیں اس نے کیا کیا، تو ہزاروں بچے بھارت کے ان جیلوں میں سڑ رہے ہیں، تپ رہے ہیں بیچارے، ان کو ان بچوں کو چھوڑنا چاہیے تھا، جو ان کے باپ بھی تھے جیلوں میں، بھائی ہیں، ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ سے فوج بھیجنے سے یہ مسئلہ روز بروز الجھ جائے گا، پیار اور محبت سے بات کرنی چاہیے ان بچوں کو جو جن کو پکڑ لیا ہے، ان سے پوچھنا ہے کیا شکایت ہے آپ کو، پیار سے۔ تو میں نے آپ سے کہا ہمیں کسی کی سند، کشمیریوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کے وہ شاہد واحد وہ ہمارے بھائی بھی ہیں جو پار بیٹھے ہیں، پار جن کو بیٹھنا پڑا، جن کو نکلنا یہاں سے پڑا۔ ہم آپس میں بات کرتے تھے ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے لیے، ان کو ہم سیمینار کرتے تھے جموں میں، یہاں بھی، دلی میں بھی، سب آپس میں جو انسان دوست لوگ ہیں جن کو یہ تجارت بن چکا ہے، آپ وہ کیسے مطلب یہ خوش ہوں گے یہاں کے معاملہ سلجھنے سے؟ ان کی تجارت بن چکی ہے یہ اب۔ لہذا ہمیں ان کو، یہی میرا ان سے بنتی ہے جس کو کہتے ہیں، میں ان سے یہی عرضداشت کرنا چاہتا ہوں، زیادتی مت کیجیے، فوج بھیجنے سے، پیرامٹرس ملٹری ٹروپس بھیجنے سے، پولیس کو پریشان کرنے سے یہ چیزیں حل نہیں ہوں گی۔ اس کے پردے کے پیچھے کون ہے، اور جو اس کا شکار ہو جاتا ہے اس بیمار کو اس کو پکڑنا چاہیے، یہ بیماری کا انفیکشن کہاں لگ چکا ہے، آپ کو کیسے لگا ہے۔ میں تو یہاں کا باشندہ ہوں، وہ بھی یہاں کے باشندے ہیں۔ اگر میں یہاں ان 30 سالوں میں جتنا ہم نے دیکھا ہے، ہم تو ڈر گئے ہیں، ہم کمزور ہو چکے ہیں، ہم بزدل بن چکے ہیں۔ اب ہم تو، کوئی کہتا ہے بھائی وہاں نوہٹا میں، یہاں کا امیرا کدل میں، خبا کدل میں فائرنگ ہو گئی، میں گھر سے ہی نہیں نکلتا ہوں۔ اس چیز سے یہ ڈرتے ہیں بیچارے، لازمی بات ہے۔ ان کی طرف 30 سالوں میں کوئی توجہ اتنی سیریسلی نہیں دیا گیا، سنجیدگی سے ان کا مسئلہ نہیں اٹھایا گیا، تو آج ان کو کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں جائے گا۔ یہ بیچارے خوف سے کہاں جائیں گے؟ یہ ہمیں کیا معلوم، ہمیں بھی معلوم نہیں کون ہے یہ جو ہے، یہ مطلب بیچارے، ان کو کہاں معلوم ہے کیا چیز ہے یہ۔ میں لکھتا ہوں اس پر